تہجد کیا ہے؟ تہجد سکون ہے، ٹوٹے دل کا علاج ہے، زخموں کی مرہم ہے، دعاؤں کی قبولیت ہے، سب سے بڑھ کر رب سے ملاقات ہے۔ تہجد تو عشق ہے، ایسا عشق جو عاشق کو خود ہی محبوب کے در پر لے جاتا ہے۔ رات کے آخری پہر جب اس کا بندہ اپنی نیند قربان کر کے تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ پاک بہت پیار سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو یہ ہے میرا لاڈلا بندہ، اس نے اپنے بستر کے ساتھ بے وفائی کی، صرف میری خاطر ہی اپنا بستر چھوڑ کر آیا ہے، میری خاطر اسے نیند قربان کر کے آیا ہے، بس تم گواہ رہنا میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں۔ اے فرشتوں، تم گواہ رہنا میں نے اس کی ہر دعا قبول کر لی ہے۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ تمہاری نیند سے قربان سجدوں کی لاج نہیں رکھے گا؟ تم نے کیسے سوچ لیا وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے گا؟ بس اس کو خالی ہاتھ تو لوٹانا آتا ہی نہیں، جو مانگا ہے اس سے زیادہ دے سکتا ہے، لیکن واپس اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ رات کے آخری پہر تم اس کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اور وہ نہ دے؟ تم نے اس کو پکارو اور وہ نہ سنے، تم تڑپ کر مانگو اور وہ تمہاری مدد کو نہ آئے۔ لاڈلے کی ضد اور خواہش ماں بھی ٹال دیتی ہے، پھر اس سے 70 ماؤں سے جو زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ کیسے مایوس کر سکتا ہے؟ لیکن کبھی محروم نہیں رکھتا۔ تہجد تک تو بس کچھ مخصوص قصے ہی جاتے ہیں جنہیں وہ اپنے معجزوں سے حقیقت بنانا چاہتا ہے۔ پھر تہجد کا سجدہ پا کر بھی اس کشمکش میں کیوں ہو کہ وہ نہیں دے گا؟ اس نے نہ دینا ہوتا تو وہ تمہیں اس مقام تک لاتا ہی کیوں؟ یقین رکھو وہ تمہاری ہر دعا پر راضی ہے، ہر آرزو پر راضی ہے، تمہاری بے بسی پر راضی ہے، تمہاری خاموشی پر راضی ہے، تمہارے صبر پر راضی ہے۔ اگر وہ تمہیں یہاں تک لے آیا ہے تو یقین رکھو وہ وہاں تک بھی لے جائے گا جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ وہ وقت تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کو قبول ضرور کرتا ہے۔ جو کہانی اس کو ایک بار سنا دی جائے وہ اسے پھر اس کو مکمل کیے بغیر واپس نہیں موڑتا۔ وہ وقت تہجد تمہاری داستان سننے کے لیے آنکھوں سے نیند چرا لیتا ہے۔ وہ وقت تہجد بہائے کے آنسوؤں کا بھرم رکھ لیتا ہے۔ وہ بے چینی کو دل میں اور آنسوؤں کو آنکھوں میں اتار دیتا ہے تاکہ تم اپنی تڑپ میں اس رب کی محبت کو محسوس کر سکو۔ وہ سب سنتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، بس تم سے خود گفتگو کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے۔ وہ کروڑوں میں سے تمہیں تہجد کے لیے چنتا ہے، اور یہ اس کی محبت ہی تو ہے جو تمہیں تہجد کے سجدے تک لے آتا ہے۔ وہ سزا نہیں دے رہا، یہ تکلیف اور بے چینی تمہیں اس تک لے جانے کا بہانہ ہے۔ پھر کیوں وسوسہ اب بھی تمہارے دل میں ہے؟ جس نے نصیب لکھا ہے اس کو تمہارا نصیب بدلنے کا بھی پورا حق ہے۔ تو پھر مطمئن ہو جاؤ اور اللہ پر یقین رکھو، کیونکہ وہ انہی دعاؤں کو تہجد تک لاتا ہے جن کو اس نے معجزوں کے ذریعے پورا کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کا ایک سجدہ تمہارا سارا نصیب موڑ سکتا ہے۔ تہجد میں بہایا گیا ایک آنسو اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ جو دعاؤں سے نہ ہو سکا تہجد سے اس کا ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ جو فرض نمازوں سے نہ مل سکا وہ تہجد سے مل سکتا ہے۔ تہجد کی توفیق تو ایک سہارا ہے کہ مانگا ہوا بھی قبول ہو سکتا ہے۔ جب سب اللہ کے حکم سے ہے، تمہارا وقت تہجد ٹوٹ جانا یہ سب بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے، تہجد سے وہ دروازہ بھی کھل سکتا ہے۔ ڈرو نہیں، تہجد کے اندھیروں میں تمہارے لیے معجزے چھپے ہوتے ہیں۔ تم تو لاڈلے ہو اس کے، اور اسی لیے لاڈلے کی فرمائش پر وہ کن بھی وار سکتا ہے۔ دونوں جہاں میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تہجد سے نہیں مل سکتا۔ جو تہجد قضا نہیں کرتے اللہ ان کی محبت کو اپنے پاس امانت رکھ لیتا ہے۔ جو اللہ کی محبت کو اول رکھتے ہیں اللہ ان کی محبت کو قضا نہیں ہونے دیتا۔ تم اس کی محبت کا حق ادا کرو، وہ تمہاری محبت کا حق ادا کرے گا۔ تم اس کی چاہت کے آگے سر جھکا دو، وہ تمہاری چاہت کے آگے دنیا کو جھکا دے گا۔ تم اس کے فیصلوں پر دل سے راضی ہو جاؤ، وہ تمہارے فیصلوں پر خوشی سے راضی ہو جائے گا۔ تم ایک دفعہ اس کی چاہت کے لیے ہاتھ تو اٹھا کر دیکھو،
وہ تو تمہاری چاہت کو ہی تمہارا نصیب لکھ دے گا۔ رات کے آخری پہر میں مانگی ہوئی دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں انسان سے زیادہ اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، اور جن دعاؤں میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے تو جلد یا دیر اس پر اللہ کے کن کا کرشمہ ہو جاتا ہے۔ نمازوں میں ایک نماز ایسی بھی ہوتی ہے جس میں بیٹھ کر آپ اپنی ساری باتیں اللہ کو دل کھول کر بتاتے ہیں۔ آپ اکیلے پن کی چاہ میں ہوتے ہیں، اور وہ اکیلا پن صرف آپ کو تہجد کی نماز میں نصیب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی میں بہت تھک چکی ہوتی ہوں، ٹوٹ چکی ہوتی ہوں، کوئی شکوہ کرنا ہو، کچھ مانگنا ہو، اور اگر پرسکون ہو کر اللہ سے باتیں کرنی ہوں تو میں تہجد پڑھتی ہوں۔ تہجد کے بعد کا دن بہت پرسکون گزرتا ہے۔ جی ہاں، اس سے میں رب کو بات بتا دیتی ہوں اور پھر سکون مل جاتا ہے، اور اس نے میری بات سن لی تو تہجد کی بات تو خود ایک دلیل ہے۔ اور جب میں سوچتی ہوں تو اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت تہجد بھی ہے۔ اس میں ہمارے دکھ سننے کے لیے پوری دنیا سے لازی ہے۔ ایسا کچھ نہیں جو تہجد میں نہیں ملا۔ تہجد میں کی گئی التجائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ تو کہتا ہے، مانگو مجھ سے، کیسے ہو سکتا ہے میں نہ دوں۔ اللہ وہ بھی سنتا ہے جو تم کسی سے کہتے نہیں۔ کیا قرآن میں اللہ کے معجزوں کی دلیلیں تمہارے لیے کافی نہیں؟ کیا تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ یاد نہیں؟ اور کیا ہے جو اللہ کے ایک کن سے نہیں ہو سکتا، جو اللہ کے دسترس سے باہر ہو؟ دو جہانوں میں ایسا کچھ نہیں۔ مانگتا ہے اندھیری راتوں میں نصیب کی دعائیں، وہ ملتا ہے پھر اس سجدے میں گڑ گڑانے سے۔ نصیب کی لکیروں کو بدل دیتی ہے تہجد کی دعا، جو نہ لکھا ہو وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے ہاتھ پھیلانے سے۔ وہ دے دے گا اسے جسے تہجد کا سیزہ نصیب ہوگا۔ تقدیریں بدلنے لگتی ہیں اس کا دروازہ کھٹکھٹانے سے۔ کیوں ہوتے ہو اتنے بے بس اس کے سامنے؟ وہ الوہاب ہے، وہ دیتا ہے صرف تمہیں مانگنے سے۔